الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں ان تمام حضرات جو باہر بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، اگر وہ بھی اندر تشریف لے آئیں تو ان کا دیدار کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اٹھو بلیا ستیا چل میلا ویکھن جا، کسے بخشیا نے ویکھیا تمہات متا تم ہی بخشیا جا۔ تو اگر آپ حضرات اپنا دیدار میرے لیے کرنا آسان کر دے تو باہر برآمدے سے اندر تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ جو انتظامیہ والے بھی ادھر ادھر ہیں، اگر وہ بھی یہاں پر آ جائیں، آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو۔ کون ہو؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، آپ حضرات جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں ان کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہے۔ کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی ریٹائرڈ پرسن ہے۔ ریٹائرڈ بندے بھی ہوں گے۔ اگر میں یہ اعلان کروں بھائی جو ریٹائرڈ بندے ہیں کھڑے ہو جائیں، جو کھڑا ہو جائے گا ثابت کرے گا کہ میں ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ کون ہوں؟ اب میں جو ریٹائرڈ بندے کھڑے ہوئے نا ان کو لگا ہوں انعام دینے۔ ایک بندہ اور کھڑا ہے، کہنا آفت جی میں بھی ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کہا جائے گا جب کہا تھا ریٹائرڈ کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اب تیری بات یار بڑی توجہ سے سننا۔ اس دنیا کے اندر مسلمان بھی آباد ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر ایمان والوں کو پکارا۔ کن کو پکارا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اب ایمان والے کو چاہیے اپنے کان کھڑے کر لے، آگے جو حکم ہونے لگا اس پر عمل کر کے ثابت کرے کہ میں ایمان والا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایمان والا روزہ رکھ کے بتلا رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اب قیامت کے روز جب روزے داروں کو انعام دیا جائے گا، ایک بندہ اور کھڑا ہے میں بھی ایمان والا ہوں، کہا جائے گا بیٹھ جاؤ، اس وقت روزہ کیوں نے رکھا تھا؟
روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے. کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس کھانے اور پینے سے خوش ہوتا ہے، اسی سے روک دیا گیا. کھانا پینا صحبت کرنا ان سے روک دیا گیا. یہ بندے کے اوپر شاق گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کر دیا. میں کہتا ہوں حضرت جی آپ نے یہ 1 من کی بوری اٹھا کر یہ مین روڈ پر لے کے جانی ہے. آپ بوری کو بھی دیکھو گے، سفر بھی دیکھو گے، سوچ میں پڑ جاؤ گے. اگر میں کہہ لوں یار تو سوچ میں پڑا ہے، اور تیری ٹانگ جتنا بچہ تو اٹھا کے لے گیا، تو سوچ میں پڑا ہے. اب ان کے اندر جذبہ ہے، میری ٹانگ جتنا لے گیا میں کیوں نہیں لے جا، جلد سے اٹھا کے لے جائیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو سوچ میں پڑا ہے. تم سے پہلوں پر فرض کیے کہ انہوں نے رکھ لیے، تو افضل نبی کا افضل امتی ہے، تو سوچ میں کیوں پڑا ہوا ہے. تمہارے سر پر تو کنتم خیر امت کا تاج رکھا ہوا ہے، کیونکہ سوچ میں پڑا ہوا. اللہ لو حضرت صاحب ایک آج آپ کو نکتہ بڑا پیارا سناؤں، بڑا پیارا سناؤں. آپ کے یہاں سے مین روڈ یوں سمجھو 1 کلومیٹر دور ہے. کتنا جی؟ میں اگر اعلان کر دوں آپ میں سے جو بندہ مین روڈ پر پیدل چل کے جائے گا اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دیا جائے گا. کتنا جی؟ سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ سفر زیادہ اور انعام بھی تھوڑا. سارے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں ساتھ ہی کہتا ہوں بھائی یہ نکر کے اوپر نا ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا. شیر کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا. اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. شیر کا مقابلہ کون کرے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے یہ سیدھا راستہ ہے، لمبا نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا میڑا بھی نہیں ہے. اس پر تو چلے گا نا تجھے جنت دے دوں گا. لیکن راستے میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے. اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ چلو یار آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے نا میں آپ کو چند باتیں بڑی مزے کی بتلاؤں. ایک بزرگ فرماتے ہیں بندے تیرا مقابلہ شیطان سے ہے اور تو شیطان سے جیت نہیں سکتا. شیطان سے جیت وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا یہ تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا. یہ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں نا، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں، میں ان کو 1 لگاتا ہوں یہ مجھے 2 لگا دیں گے. مقابلہ تو ہے نا. اور جو نظر ہی نہیں آ رہا اسے مقابلہ کیا؟ پھر سامنے سے کوئی آئے مقابلہ کروں گا، پیچھے سے کوئی آ جائے کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو شیطان تے چاروں طرف سے ہی حملہ کر رہا ہے. وہ تو ہمارے خون کے ساتھ بھی گردش کرتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت اونچی بولو، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا. لہذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے یہ اس کو نہیں دیکھتا. وہ اللہ کی ذات ہے عز و جل، جو شیطان کو دیکھ رہا ہے شیطان اس کو نہیں دیکھتا. اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں شیطان تو دفعہ دور ہو جا، اللہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے لا حول ولا قوت، یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، اگر تیری مدد شامل حاج ہوئے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی اپنی نفی کر دیتا ہے، اور جب رب کی مدد شامل حال ہوتی ہے شیطان کہتا ہے بندے اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک اور بڑی پیارا نقطہ بتلاؤں یار، حضرت صاحب میں نے یہاں پر مسجد میں آنا ہے، راستے میں ایک خون خوار کتا کھڑا ہے، کون کھڑا ہے؟ اب میں نے مسجد میں آنا بھی ہے، کتے کے آگے سے کیسے گزروں؟ چیر پھاڑ کرنے والا کتا کھڑا ہے، گزر کے کیسی آؤں؟ اور میں بندے تو کتے کے مالک کو ذرا فون کر، اس سے رابطہ کر، میں نے گزرنا ہے۔ کتے کا مالک سر اس کو شی کرے گا، اس نے آ کر چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، وہ آرام سے گزر جانا۔ فرمایا تیرے راستے میں شیطان کتا ہے، تو نے گزرنا ہے، کتے کے مالک سے ذرا رابطہ کر لے۔ جب کتے کے مالک رب ذوالجلال سے رابطہ کرے گا، ارے وہ اس کو پکڑے گا، وہ پھر بول نہیں سکے گا، تو آسانی سے گزر کے چلا جائے گا۔ اب آئیے یار، میں بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ میں نے ابھی اعلان کیا کہ بھائی جو آپ میں سے یہاں مین روڈ پر جائے گا اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، لیکن راستے میں میں نے ایک شیر بھی باندھا ہے، اس کے آگے سے گزرو گے پھر تمہیں انعام ملے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب میں کہتا چلو شیر کو چند دن کے لیے قابو میں کر لیتا ہوں، اب تو پیسے لے لو۔ جو اب بھی پیسے نہ لے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بندے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کو جاتا ہے، تو ذرا سفر کر، تجھے جنت دے دی جائے گی۔ لیکن فرمایا راستے میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جائے گا پھر جنت ملے گی۔ اب کون شیطان کو کراس کرے؟ رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، رمضان میں اس کو قیدی میں کر لیتا ہوں، تے تسی جنت دا بندوبست کر لو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آئے اور روزے رکھ کے اپنے گناہ نہ بخشوائے، اسے جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، رب تعالیٰ نے اس شیطان کو پابا زنجیر کر دیا۔ جیسے رمضان شریف کا چاند دکھائی دے گا اس کو بند کر دیا جائے گا۔ چلو ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں۔ ایک ماں، کیا میں نے نام لیا؟ ایک ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ کسی محبت ہے؟ حضرت جی اولاد کی محبت ہے تو ماں ڈس ایبل بچے کو بھی پرورش دے دیتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ محبت نہ ڈالے تو کالے کلوٹے بچے کی کو پرورش کرے یار؟ بچہ چاہے جیسا بھی ہے، ماں کہتی ہے میرا پتر 14 ارادہ چاہنے گا بھی۔ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ ایسے اس کے ذہن میں آیا، اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی جتنے بھی خوبصورت بچے ہیں ان کی مائیں ان کو لے کر آئیں، جس کا بچہ سب سے زیادہ حسین ہوگا اس کو اول انعام دیا جائے گا۔ تو جی پورے شہر میں شہرا ہو گیا، مائیں بڑے بڑے خوبصورت بچے، چہرے پہ لالیاں چمک رہی ہیں اور بنا سوار کے لے آئیں۔ یوں سمجھیں کہ بچوں کا مقابلہ حسن ہو رہا ہے۔
جہاں بڑے بڑے خوبصورت بچے آئے، ایک ماں اپنے کالے کلوٹے بچے کو بھی لے کے آ گئی. ساری عورتیں اس کے پیچھے، بھائی پاگل ہو گئی ہے، کدھر آئی ہیں؟ تن پتہ نہیں، اعلان نہیں سنیا؟ اے حسین و جمیل بچیاں دا مقابلہ وے، تو کالے نے کیوں لے کے آ گئی ہیں؟ مائی چپ کر کے بیٹھی رہی، عورتیں تونے میں نے دیتی رہی، بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بادشاہ آ گیا. فیصلہ کرنا ہے کون زیادہ حسین ہے. سب سے پہلے بادشاہ کو یہی شکایت لگائی، اے مائی آ گئی ہے کالے کلوٹے بچے لے کے. بادشاہ کو بڑا غصہ، اس نے بلا لیا اس کو. بھائی تو نے اعلان نہیں سنا؟ سنا ہے. کیا اعلان تھا؟ جو خوبصورت بچے ان کے لے کے آؤ. تو کس کو لے کے آ گئی ہے؟ کہنے لگے یہ سب سے زیادہ حسین ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں ماں ہوں، میری نظر سے دیکھ اس سے بڑھ کر حسین کوئی ہے ہی نہیں ہے. بادشاہ نے سب سے اول انعام اسی کو دے دیا. ماں کی نظر میں اس کا بیٹا سب سے اونچی، بولو سب سے. اب یار میری بات بڑی توجہ سے سننا. ماں کبھی چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے؟ اونچی بولو ذرا. ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، بلکہ ماں اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہ جائے. جس کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے. ارے جس کے اندر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ اپنے بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے اندر ایک ماں کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی بچہ بھوکا رہے. جس میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ پیاسا کیوں رکھ رہا ہے؟ حضرت صاحب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ اب اس کا جواب بھی سنو. ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے ماں خود ہاتھوں پر اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کو سوا لگاؤ. اتنی بڑی نیڈل اس کے اندر داخل کرواتی ہے. بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اماں میں نے ٹیکا نہیں لگوانا. ماں زبردستی پکڑ کے ٹیکا لگوا رہی ہے. کیا ماں کے دل سے اب ممتا کا پیار نکل گیا؟ کیا ماں ظالم بن گئی ہے؟ اب بچہ روٹی مانگ رہا ہے، ماں مجھے روٹی دے. ماں روٹی نہیں دے رہی. ماں ظالم بن گئی ہے، کیوں نہیں روٹی دیتی؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اصل میں بچہ ہو گیا ہے بیمار، اب اس کا علاج ٹیکے کے اندر رکھا گیا ہے، لہذا ماں زبردستی ٹیکا لگا رہی ہے تاکہ اس کا بخار اتر جائے. اور اس کا معدہ کمزور ہو گیا ہے، روٹی کھائے گا بیمار ہو جائے گا، لہذا اس کے کہنے کے باوجود اس کو روٹی نہیں دے رہی. اب اس کو ٹیکا لگوانا، اس کو روٹی نہ دینا، اس پر ظلم نہیں، اس پر رحم ہے. اور میں جب بچے کو بخار آ جائے تو ماں ٹیکا لگواتی ہے. فرمایا بندے جب تو بھی گناہوں کا مریض بن گیا ہے، تجھے رمضان کا ٹیکا لگایا گیا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کیا کروایا گیا ہے تاکہ تیرا گناہوں کا مرض دور ہو جائے، تو جنت میں جانے کا حقدار بن جائے.
آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے محمود اور ایاز کا؟ سنا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صاحب آپ کے یہاں پتہ نہیں ملٹری ایریا ہے یا نہیں ہے، ہمارے لاہور میں ملٹری ایریا ہے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا آفیسر میس، یعنی جو افسر ہے نا وہ کھانا یہاں کھائیں گے، مزدوروں کے لیے میس علیحدہ ہے۔ ایک افسر اے سی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ریل کے ڈبے میں سفر کر رہا ہے، کوئی غریب آدمی اس کے اندر آ جائے، اوئے تن پتا نہیں اے سی گڈی ہے، چل اتر نیچے، اس کو نیچے اتار دیتا ہے۔ امیر آدمی اے سی میں ہے، غریب اکانومی میں ہے۔ غریب آدمی باہر گیٹ پر کھڑا ہے، افسر اندر سیٹ پر بیٹھا ہے۔ غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں افسر کے برابر بیٹھ جاؤں، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے۔ اگر ایک افسر یہ کہے کہ اس چپڑاسی کے ساتھ کھڑا ہونا میری توہین ہے، میں علیحدہ کھڑا ہو کے نماز، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور میں چاہے غریب ہے یا امیر ہے، نماز کا وقت آئے گا سب کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہیں۔ لیکن نماز میں کھڑے تو ہیں، لباس جدا جدا ہے۔ اور جب حج کا موقع تھا رب نے فرمایا لباس بھی سب کے ایک ہی ہو جائے، اور جب بندہ مرے گا تب بھی لباس سب کا ایک ہی ہو جائے گا۔ محمود اصل میں بادشاہ تھا، ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے خدام دربار بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایسے ایک بات آئی، اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج میں خوش بڑا ہوں، خوش ہو کر اعلان کر رہا ہوں، آج میرے بھرے دربار میں جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لو جی اتنا اعلان سننے کی دیر سی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، کوئی بھاگ کر صوفے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی قالین پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کرسی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کتے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، ہر طرف بھگدڑ مچی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر۔ بادشاہ خوش ہو رہا ہے، کیسے لوٹ مار نچا رہے ہیں۔ اچانک اس کو ایاز کا خیال آیا کہ ان لوٹنے والوں میں ایاز نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آواز دی ایاز کدھر ہے؟ پیچھے سے جواب آیا خادم حاضر ہے۔ کہنے لگا ایاز آج تو نے اعلان نہیں سنا؟ کہنا جی سنا ہے۔ کیا اعلان سنا ہے؟ کہنے لگا جی جو بندہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا مالک ہو جائے گا، وہ اسی کی شے ہو جائے گی۔ کہنے لگا تو نے لوٹا کیوں نہیں ہے، تو لیا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا میں نے جو لینا تھا لے لیا۔ کہنے لگا تو نے کیا لیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ ذرا پلٹ کے تو دیکھ۔ جب اس نے پلٹ کے دیکھا اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور کس پر ہاتھ رکھا ہے؟ اونچی بولو ذرا یار، بڑی مزے کی بات کہنے، کس پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہنے لگا جی سب نے چیزیں لے لی، میں نے چیزوں والے کو ہی لے لیا۔ اب سنو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تو نماز پڑھے گا تجھے جنت ملے گی، خیرات کرے گا جنت ملے گی، زکوٰۃ دے گا جنت ملے گی، حج کرے گا جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گا جنت ملے گی، لیکن فرمایا روزہ رکھے گا تو جنت والا ہی مل جائے گا۔ میں روزہ میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کی جزا. اور ایک حدیث پاک سناؤں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جب اچھی آواز نہ بول دے ہو. جو بندہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں کیسے پتا چلے کس کو خوشی ہے کس کو غم ہے؟ تو اور میں بڑا آسان سا طریقہ بتلا دیتا ہوں. حضرت صاحب ابھی رمضان شریف آیا، اونچی بولو ذرا، تھوڑا سا اونچی آواز سے. تو کچھ بندے ان کے چہرے ابھی 12 بج رہے، چہرہ اترا ہوا ہے. یا تو پریشان کیوں ہے؟ حافظ صاحب گرمی بڑی ہوئے گی جے، دن بڑے لمبے ہوں گے جے. حافظ جی میں تے پہلے ہی بیمار ہاں، ڈاکٹر نے میں نے پہلے ہی منع. اے دیکھو سرٹیفکیٹ. حافظ جی روزہ تے میں رکھنا ہے لیکن مصیبت اے وے کہ کسی دے سامنے کھا بھی نہیں سکاں گے، بڑی مشکل دے دن آ رہے ہیں. اور ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اونچی بول دیو یار. ابھی رمضان آیا نہیں انہاں دی بوکی پہلے ڈگ گئی ہے. اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں ابھی رمضان آیا نہیں چہرہ کھلا ہوا ہے. یا تو خوش کیوں ہو رہے؟ کہنا حافظ صاحب رمضان آ رہے میں پھر کی ہوئے گا؟ کہنے لگا حافظ جی سارا سال فجر ویلے اٹھیا نہیں سی جاندا، رمضان آئے گا میں تہجد ویلے ہی اٹھا دیا کرے گا. ارے کس وقت اٹھائے گا؟ جس وقت اللہ کے ولی اٹھے ہوتے ہیں. وہاں جب لسٹ بنے کون کون تہجد میں اٹھا ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا نام لکھا ہوگا، میرے جیسے نکمے کا نام آ جائے بیڑا پار ہو جائے گا. فقتلو آپ بھائی بڑا خوش ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی رمضان آ رہا ہے. بھائی رمضان کا پھر کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا حافظ جی دا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا، تیسرا دوزخ کی آگ سے ہی نجات والا عشرہ ہے. بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگا حافظ جی رمضان آ رہا ہے. بھئی پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. بھئی آپ خوش ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنا رمضان آ رہا ہے. بھئی رمضان آ رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا. سارا سال جو میں نے نعمتیں نہیں دیکھی رمضان آئے گا میرے دسترخوان پر سجی ہوئی نظر آئیں گی. بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ کہنا رمضان آ رہا ہے. بھئی رمضان آئے پھر کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا حافظ صاحب میرا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے گا. بھئی وہ کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک بندہ افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان سامنے رکھا ہوا ہے، کھجوریں بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، پانی بھی ہے، طلب بھی ہے، ہاتھ میں طاقت بھی ہے. بھئی کھاندہ نہیں؟ حافظ جی حالے رب دا حکم نہیں ہویا. یار کیسا فرما بردار بنا دیا ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف غم نہیں ہے. اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اور میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس میں دو باتیں پائی جائیں گی. نمبر ایک ایمان کی دولت، اور نمبر دو تقوی پرہیزگاری. جس میں دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا. اونچی بولو ذرا یار، بڑی مزے کی بات کہنے لگا ہوں. نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی پرہیزگاری. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی بڑی ایک آسان سی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. بن دیکھے، بغیر دیکھے جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے اندر کیا آ گیا؟ ایمان تو ہے ہی، اب تقوی آ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے گا. رمضان آتا ہے، ہمارے جیسے کمزور دلوں میں بھی تقوی پیدا کر دیتا ہے. تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سنو ذرا. بھوک پیاس، حلق خشک ہو رہا ہے، غسل خانے میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے. حضرت جی پیاس لگی ہے، بڑی سخت لگی ہے، پی لو پانی. کوئی نہیں دیکھ رہا. کہتا نہیں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. یار غسل خانے کے اندر بھی پانی نہیں پی رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ اس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت صاحب نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، یار اب کوئی نہیں دیکھ رہا، ہوں تے پی لائے. کہتا نہیں، میرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. وضو کرنے بیٹھا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں گیا، یہاں تک پانی ہے، تھوڑا سا نیچے کر لے، کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں جانے دیتا. کیوں نہیں؟ کہتا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ تقوی پرہیزگاری رمضان پیدا کرتا ہے. ایمان کی دولت ہے. فرمایا اللہ کے ولی کی دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگے گا رب قبول فرماتا جائے گا. لیکن حضرت صاحب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، پتہ نہیں آپ کو میری بات یہ پسند آئے کہ نہ آئے. برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. برکتوں والا مہینہ. اگر برکت اللہ کا نور حاصل کرنا ہے تو اس نور کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں کچھ عمل کرنا پڑے گا. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آؤ میں بڑی آسان سی مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہیں. کس کی دکان پہ جاتے ہیں؟ اسے کہتا ہے یار میں 2 کلو دودھ دے دے. وہ کہتا جی 400 روپیہ دے دو. آپ 400 روپیہ نکال کے بھی دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے جاؤ جا کے برتن لے کے آؤ. اب آپ گھر سے برتن لے کے آتے ہو. سبھی ادھر میری طرف توجہ کرو یار، یہ میری آخری باتیں پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگیں اور اندر صاف ہو جائے. یار غور سے سننا ذرا. آپ برتن لے کے جاتے ہو اور برتن کے اندر غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے. کیوں جی دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تسی کہنے ہو حاجی پیسے نہیں جلیتے اور دودھ پاؤ آج. وہ کہتا ہے بے شک تو نے پیسے بھی دیے ہیں، 2 کلو دودھ کا تو مالک بھی بن گیا ہے، لیکن اگر دودھ لینا تو پہلے برتن کو پاک کر کے آؤ. ناپاک پانی میں، ناپاک برتن میں دودھ. اونچی بولو ذرا. یار ایک دودھ والا پیسے لے کر ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتا. ارے اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے کے اندر پیسے ڈال دے گا. اگر اللہ کا نور حاصل کرنا ہے پہلے اپنے سینوں کو پاک کرو. یہ سینوں کو پاک کن چیزوں سے کرنا ہے؟
فرمایا یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اس رات اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برسے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، لیکن فرمایا چند ایسے ٹبے ہیں جو خشک رہ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ بہرا ثابت نہیں ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جادوگر۔ کون ہے؟ اونچی بولو۔ یار مجھے حضرت صاحب اس کی سمجھ نہیں لگتی، اگر آپ میں سے کوئی مجھے سمجھا دے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ کھان واسطے پیسے ہے نہیں، جادوگرانوں پیسے دین واسطے ہے نہیں۔ جادو کالا پیلا کرنے والا بھی کافر اور کروانے والا بھی، مجھے بولو، ایمان بھی برباد کر رہا ہے، پیسے بھی برباد کر رہا ہے، اور لوگوں کا بھلا کر رہا ہے۔ ایسا رشتہ ٹوٹ جاوے، اور دا کاروبار بند ہو جائے، اور مر جاوے، اور دا فلانا ہو جائے، اور دا یہ ہو جائے۔ ارے مخلوق خدا کا برا کر کے تیرا بھلا کیسے ہو جائے گا؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، فرمایا مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ ارے تو اپنا بھلا چاہتا ہے تو پھر سنو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے مجھے حصہ مل جائے تو پھر یہ جادو ٹونے سے سچی توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ دوسرا بندہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، پاؤڈر پینے والا، آئس کا نشہ کرنے والا، یہ بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، حضرت صاحب یہ جو نشہ کرنے والے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں لگتی۔ یہ نشہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے نشے کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ نشہ کرنے جاتے ہیں چھالا مار دے جاندے نے، اور جو نشہ کر دینے کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا منہ ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ یار ہمارے محلے میں ایک بندہ حضرت صاحب نشہ کرنے والا ٹیکا لگاتے لگاتے مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں، اور اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ اے بدبختو انجام دیکھو دنیا میں کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے روز جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اتنے میں ایک اور بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخیوں کو اپنا پچھلا عذاب بھول جائے گا، وہ چلا اٹھیں گے یا اللہ یہ کون بدبخت آیا ہے جس نے ہمارا پچھلا عذاب بلا دیا ہے۔ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو شراب پیا کرتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ نشہ کرنے والے اگر تو چاہتا ہے تیری بخشش ہو جائے، تیرے دامن میں اللہ کی رحمت آ جائے، تیرے سینے میں اللہ کا نور آ جائے، تو پھر سچی توبہ کر لے۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا۔ یہ علماء کرام بیٹھے، میں تو ان کو سبق سنانے آتا ہوں۔ ماں باپ کو ستانے والا، خدا کی قسم اس قدر دکھ ہوتا ہے، ایک باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کر ایک باپ کی۔ اگر باپ نے کسی بیٹے کے گھر ڈیرا ڈال دیا چیخے نکل گئے، اور ابا میرے گھر ہوندا پورا پنڈ میرے والی آ رہے، میں ابے نو پالاں کے بچیاں نو پالاں۔ جب کسی نے کہتا یار ابا تیرے گھر ہوندا تے کپڑے چنگے بہت تو لے جا، پھر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یا تم کون ایسا بدبخت؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے حضرت صاحب ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارے یہ ماشاءاللہ نقیب محفل بزرگ سفید داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، یہ سمجھیں جب یہ یہاں پر آئے تو جگہ بہاں یہاں بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی۔ لوگوں نے کہا لے لو حضرت جی چنگے رہو گے اور پیسے کاٹنے بعد دے دینا۔ چھوٹو جی یہاں پر کون ویرانے میں بندہ آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی جگہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، لوگ کی منتامی کرتے رہے، پیسے بھی ایسا میں نے گولڈن چانس اویل نہیں کیا۔ اگر جگہ خریدی ہوتی تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ گولڈن چانس روز روز ہاتھ، اونچی بولو یار، روز ہاتھ۔ ارے سچی بات بتلاؤں، جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ارے اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے، جا کے چیک کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے، راستے میں شاید کوئی چنگا کام نہیں دیا، کوئی چنگا کام نہیں۔ گھر میں داخل ہو گیا، آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا، اور پھر وہ لقمہ اپنی ماں کے منہ میں جب ڈالا، وہ لقمہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے بیٹا جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ فرمانے لگے میں سمجھ گیا اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ ایک میری بات یاد رکھنا، ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، سارے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہم ماں باپ سے دعائیں لیتے ہیں کہ یہ بد دعائیں لیتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ ارے یہ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ دیکھو بھائی، میں نے جو بیان کیا ہے اس میں جو غلط بات ہے آپ میری اصلاح کرو، میں برا نہیں مناؤں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر ماں باپ سے صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا صلح کیسے کرنی ہے؟ صلح کرنے کا طریقہ بھی بتلاؤں۔ جا کے ان کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کرو، بحث نہیں کرنی، ابا تو انج کیوں کیتا، ماں تو انج کیوں کیتا، نا نا نا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔
تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یار ماں باپ کی خدمت سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے جی؟ کوئی گارنٹی ہے حج قبول ہے؟ اونچی بولو یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک سے آپ بھی کھڑے ہو گئے، یاد سن، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا رب کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، تم 1000 مرتبہ دیکھو رب تعالیٰ 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک سے آپ بھی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو محروم رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ کیسے؟ یا رسول اللہ میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی زیارت کر کے جنت حج کا ثواب کما لیا کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جمعے کے دن ان کی قبروں کی زیارت کرے گا، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہاں حضرت صاحب میں ایک نقطہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو کہ تیرے ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں گے تو پھر ان کی زیارت سے تمہیں حج کا ثواب ملے گا؟ تیرے ماں باپ کیسے بھی ہیں، تو دیدار کرے گا محبت سے تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ تیرے ماں باپ چاہے گناہ گار ہیں، ارے ان کی قبر کی زیارت کرنے سے تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ارے جو کہتا ہے قبروں سے کیا ملتا ہے، تیرے ماں باپ چاہے گناہ گار ہیں، ان کی قبر سے تجھے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، تو اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ مرشد دا دیدار میں میاں حضرت باہو تے لکھ کروڑا حجا ہوں، ارے ان کے مزارات کو دیکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ بہرحال جو ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے، اگر چاہتا ہے اللہ کا نور میرے سینے میں آ جائے تو ماں باپ کو راضی کر لے جا کر۔ پھر صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والا بھی محروم رہے گا۔ حضرت جی اگر ناراض نہ ہو تو آج باپ پران نہیں بلا رہے، بہن پران نہیں بلا رہی، کئی سال ہو گئے، خاندان چ گروپ بنے ہیں، تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا، ہائے ہائے ہائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ اس کا ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ اچھا قطع یہ صلہ رحمی ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے اور اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ حضرت جی ایک بندے دے 4 بھرا، کنے؟ دونوں ملتا ہے، دونوں نے ملتا۔ میں کہا یار 4 تیرے بھرا نے، 4 کیوں نہیں ملتا؟ وہ حافظ جی 2 میں نہیں ملتے نے، میں بھی ملنا ہوں، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے دا بدلہ وے۔ میں انہاں نو سلام کریں گے بھی میں سلام کریں گے، میں انہاں دی شادی غمی تے آنا شروع کر دیں بھی آنا شروع کر دیں گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تو اس سے توڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی کہنا بھائی تو میرا ماں جایا میں تن کیوں چھڑ دیا،
تو پاویں میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا میں تے ضرور آواں گا. یہ ہے صلہ رحمی. چلو صلہ رحمی کا فائدہ بھی بتلا دوں. پہلے تو مجھے یہ بتلاؤ اب ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بھی صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز ہولی ہو گئی ہے. اچھا چلو میں پتہ ہے آواز چند ایک دی آ رہی ہے سارے دن نہیں آ رہی. ہم ایسے کرتے ہیں کہ نا سودے بازی کر لیتے. جس کو سودا قبول ہو صلح کر لے, جس کو نہیں قبول نہ کرے. کیوں جی حضرت صاحب زبردستی تو نہیں نا؟ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. اور نہیں آویزا میرے پرا نے میرے تے زیادتی بڑی کی تھی. میں انہوں پڑھایا لکھایا وہ دی پرورش کی تھی ہے, انہوں کاروبار کر کے دیتا, انہوں مکان بنا کے دیتا, وہ دی شادی کر دیتی. ان میرے سامنے میں کیویں معاف کر دیا؟ حضرت صاحب یہ لڑائی ہے نا. اونچی بولو یار. تو میری گل کا جواب دے دیو گے؟ حضرت صاحب میں مان لیتا تسی بھرا دی پرورش ہی کیتی ہے, ان پڑھایا بھی ہے لکھایا بھی ہے شادی بھی کیتی کاروبار بھی کیتا. یہ اجر بھرا کو لینا جے کہ رب کو لینا جی؟ تو پھر بھرا نال لڑائی کا دی ہے؟ لڑائیاں تے حضرت جی ساریاں ختم ہو گئیاں. ساڈیاں لڑائیاں کی ہے؟ تو میرے گھر آئے میں تینوں کھانا کھوایا, میں تیرے کہا تو پانی نے پوچھا, لڑائی شروع. بھائی آپ کو میں نے کھانا کھلایا, اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر آپ مجھے روٹی نہ کھلاؤ, مجھے لڑنا چاہیے؟ تو لڑائی ہے کا دی ہے؟ اور نہیں حافظہ میرے پرا نے میں نے گالاں کڈیاں, میں نے تکے دیتے, میں نے خاندان چ گندیاں کیتا, میں کیویں معاف کر دیاں؟ تو آؤ ایک حدیث اور بھی سن لو. آؤ حدیث اور بھی سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار نے اس کے مالک کو بلا لیا, پوچھا بھئی تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلطیاں بڑیاں کر دا وے. کی کر دا وے؟ اچھی بول دو یار. فرمایا اگر یہ غلطیاں کر دیا تو انہوں معاف کر دیا کر. کی کریا کر؟ اچھا ساڈے منہ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا. ساڈی ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اسی کہنے تو میری داڑھ تھلے حال ہے صحیح, پھر دیکھ میں تیرا عاشق کی کرنا ہوں. ساڈے اندر بغض حسد کینہ عداوت بھری ہوئی ہے. ایک گندے سینے چ اللہ دا نور کیویں آئے گا یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کر دیا تینوں کی کریا کر؟ اچھی بول دو یار, اور اچھی آواز نال. وہ کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن چ ایک دفعہ معاف کراں, 2 دفعہ معاف کراں, 3 دفعہ معاف کراں, اے غلطیاں ہی بڑیاں کردا, میں کنی دفعہ روز معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کردا وے. حضرت صاحب ایماندار نہ دسو اگر رب تعالیٰ ساڈے غلطیاں تے سانو پڑھنا شروع کر دے اسی ایک صاحب ہی لے سکنے, ایک قدم بھی چل سکنے. رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف, اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں. تو کی خیال ہے پھر صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ چلو تانوں ایک بڑی مزیدار گل سنا دیں, بڑی مزیدار. حضرت صاحب میرے جو سسر صاحب تھے نا, سسر صاحب فادر ان لا, وہ امام خطیب تھے مسجد میں. ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی, میں نے کہا قاری صاحب تسی جتھے مسیتے نماز پڑھا دے جے کیا سارے مقتدی تاڑے تے راضی نے؟ اچھا میری گل سن کے نہ چپ کر گیا, کوئی جواب ہی نہ دے. میں کہا بول دے ہی نہیں. میں کہا قاری صاحب وہ مسجد 2-4 بڈھے بڈھے بندے ہوندے نے جڑے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نو اعتراض کردے نے, انہاں نو کڈ دیو, باقی تے سارے تاڑے راضی نے نا. میں کہنے لگے آو جی منجی چ ایک مروڑی ہوئے نا رات ساری سون نہیں جے دیندی. انہاں مروڑیاں نو کڈو, دنیا چ بھی چین نہ سوو گے, قبر حشر چ بھی چین نہ سوو گے. یار ویسے نہ میں ایک تاڑے کول گل چھوٹی جی پوچھاں, مسجد چ بیٹھے گل سچی کرنا, اگر تسی اپنے
ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਸੋਵੋਗੇ, ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਸੋਵੋ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਯੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਵੇ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤਾਲਾ, ਬਗੈਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਗੈਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ? ਯਾਰ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਵਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत दी, थोड़ा जो ऊँची आवाज़ ना बोले, नमाज जन्नत की चाबी है। कुंजी और चाबी में फ़र्क नहीं है, नमाज जन्नत की, ऊँची आवाज़ ना, नमाज जन्नत की। हज़रत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लवोगे? चलो जी तुसी दसो चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम कर रहा है मैं बगैर चाबी के जन्नत में नहीं जा सकता, और चाबी का बंदोबस्त में मरने से पहले हो सकता, मरने के बाद, तो फिर जब मस्जिद से आवाज़ आती है हैया अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहे हैं, क्यों बैठा हुक्का पी रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, अरे क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे हज़रत जी किधर जा रहे हो? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? ऊँची बोलो ज़रा। अच्छा अगर नाराज़ ना हो तो थोड़ी जी कौड़ी गल कह दिया, ए हाथ मान के गल कह लगा वहाँ। अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कित्थे जाना पेगा? ऊँची बोलो। तो दोज़ख की अग बर्दाश्त कर लोगे? अगर नहीं कर सकते तो फिर जन्नत का बंदोबस्त करना पेगा। चलो हज़रत जी तुसीं दसो क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? इहदी की वजह? चलो वजह भी जल्दी नाल मैं ही दस दियां। ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्हें लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्हें दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। ऐसा ही है ना जी? चलो अज तुहानूं मैं ये भी दस जावां जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जो उहदे 5 लीवर ने। उच्ची बोल दिओ सुभान अल्लाह यार। किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, उच्ची बोल दिओ यार, तीसरे दा, चौथे दा, पंजवें दा। जरा एक नमाज पढ़ता भी एक दंदा पा रहा वे ताला खुल जाएगा? 2 दे नाल, 3 दे नाल, 4 दे नाल किदों खुलेगा? तो फिर आज तो बाद कितनी नमाज़ां पढ़नियां ने? सब दी आवाज़ नहीं आ रही। ये सब दी आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज़ जी 5 पढ़ांगे किवें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो सारे नमाजी बन जाओगे। लोड़ है नुस्खे जी? लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना जे अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या हज़रत जी अगर ये वजूद, ऊँची बोलो, अगर ये वजूद,
تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت جی، جڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا اس قابل ہے کہ ادھر رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ پڑھ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی، تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جان۔ اے جے محفل دا مقصد، اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آؤ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ان سویر دی ڈوز بھی سن لو، میں کہ نسخہ مکمل سنا دئیے۔ سویر دی خدا کہنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد، اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو۔ اس سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے؟ تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے۔ لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کنچ بھوک ماریا بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پی جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں منتے پے جے؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ جائے تے ٹی وی وی سی تے مکھی نے بہنا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہوا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کریا کر۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ خدا را خود بھی نمازی بنو، اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ اگر تسی چاہتے ہو اسی بھی نمازی بنیے سارے گھر والے بھی، تو میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ، اس میں 5 نسخہ جات ہیں، یار جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں۔ تو ایک گل کر دیا میں نے شرم آندی حضرت جی، میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے، غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل پھر میت نو غسل کیویں دیتا جاوے، کفن کیویں پہنایا جاوے۔ ایک کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ یہ تے ہر گھر دی لوڑ جے۔ اج کل جو فتنہ چلدا پیا نا، کوئی صحابہ کرام دے محبت چاہ کے اہل بیت اتحاد نو برا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت اتحاد دی محبت چاہ کے صحابہ کرام نے پونکدا پیا وے۔ میں اس کتاب سے دسیا وے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اتحاد، سب نو فیض میرے آقا کولوں ہی ملیا وے۔ اسی ساریاں دا ادب و احترام کرنے۔ میں انہاں دی عظمت تے کتاب لکھی ہے، جہاں انہاں تے اعتراضات کا جوابات اس انداز نہ دیتے نے کہ یار کئی بد عقیدہ پڑھ کے سیدھے رستے تے آ گئے نے۔ ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی یار ہر گھر دی لوڑ جے۔ اج بڑے بڑے عزت والے کار انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے نے، موبائل تے لگے نے، پھر کرو فرار حاصل کر لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک سے ملاندے نے۔ میں اس کتاب سے لو میرج کیا دا انجام کی نکلتا وے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دیتا وے۔ ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ جواب میں اس انداز نہ دیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ کئی بندے پکے نمازی نمازاں چھڑ کے بہ گئے، بھائی تو نماز پڑھن نہیں آندا، وہ جی نماز چ گندے خیال بڑے آندے نے۔
میں تے کتاب ہی لکھ دیتی. یہ کتاباں دا سیٹ ہے. ویسے تو انہوں کی قیمت 1000 روپے کے قریب بنتی ہے, تن صرف 500 روپے ملے گا. جان لگیا لڑکا بعد کھڑا ہوئے گا, لے کے ضرور جانا. اللہ تعالیٰ میری تو تاری سارے کی حاضری منظور مقبول فرمائے.